نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اسٹیج پر تشریف رکھنے والے میرے انتہائی قابل احترام مشائخ اعظام، علماء کرام، سادات کرام او دما راغلیو ټول محترم علماء کرامو دغه علاقې او د وطن دما مشرانو امزولو کشرانو ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں دو شعلہ بیان ہے، ایک کا نام صاحبزادہ حسان ہے اور دوسرے کا نام عدنان صاحب ہے. تو ان کے بعد کوئی تقریر کرنے کا نہ آپ کو مزہ آئے گا نہ مجھے مزہ آئے گا. میں یہاں پر دو گزارشات ہیں اور کچھ پشتو میں کچھ اردو میں، دونوں زبانوں کا سہارا لوں گا. پہلے تو میں یہاں پر جو شخصیات تشریف لائے ہیں اور یقین جانے کہ ان کے نام، آداب، القاب میری ہمت نہیں ہے اور میرے اتنی استطاعت نہیں کہ ان کا ذکر کروں، اور نہ ان کے شایان شان ہم استقبال کر سکے، ان کی نہ اس طرح پذیرائی کر سکے نہ ترغیب کر سکے. میں سب آنے والے مہمانوں کو، اپنے پیر صاحب مانکی شریف کو، پیر صاحب ڈاگ اسماعیل خیل شریف کو، اپنے انتہائی میرے مخلص اور مہربان اور میرے خاندان کے ہمیشہ دکھ و درد اور خوشیوں میں شریک حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب کا، پیر صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب کا، اور پیر صاحب حبیب اللہ شاہ صاحب، پیر صاحب گمکول شریف کا، صاحبزادہ پیر انور جنید شاہ صاحب کا، صاحبزادہ پیر سلطان العارفین صاحب نیریا شریف کا، اپنے انتہائی مخدوم اور محترم جناب صاحبزادہ نعیم الدین شاہ صاحب بیرہ شریف کا، اور جناب سید لخت حسنین شاہ صاحب کا، چیئرمین مسلم ہینڈز انٹرنیشنل، اور ان کے برادر مکرم جناب سید ضیاء النور شاہ صاحب کا، جناب محترم پیر بدر عالم جان صاحب کا مرشد آباد شریف سے آپ تشریف لائے ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب کا، پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب کا، جناب ڈاکٹر عبدالرحمن خلیل صاحب کا، جناب مفتی ضمیر ساجد صاحب کا، محترم صاحبزادہ شاہ محمد صاحب کا، محترم جناب عامر القادری جو یونان سے تشریف لائے ہیں،
اور محترم ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب، محترم جناب سعیدی صاحب کا، سید کمال شاہ باچا صاحب کا، ارشد محمود صاحب کا، اور میرے انتہائی محترم اور دعاگو جناب سید منیر اللہ شاہ باچا صاحب کا، اور پاکستان افغانستان دونوں ممالک کی مشہور معرفت و روحانیت اور علم کی چشم چراغ جناب محمد سعید ہاشمی صاحب کا، میں اپنے صاحب مبارک کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور آپ سب کا یہ ادارہ اور یہ مرکز ہے، آپ سب کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی پذیرائی اور استقبال میں اگر کوئی خلل اور کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے لیے میں پیشگی آپ سے معذرت خواہ ہوں. یو دو خبر کرم او هغه دا چې الحمدلله زمونږ د مدرسه جنیدیه چې د حضرت جنید بغدادي د تصوف سره نسبت لري. تصوف کې دوا امامان دي چې هغو ته سید الطائفه ویلی کېږي. یو حضرت جنید بغدادی دے اور یو حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ دے. دا مدرسہ داغا دا فکر سرا، داغا دا تصوف سرا، او دا دین چاگا کوم تشریح کرے دا داغے سرا، دا مدرسے فکر او دا خیال او دا نظریے بنیاد آغا داغا خیال او فکر دے. او د جنید بغدادي چې کوم تصوف دی، علما ناستی، علامہ ابن تیمیہ چې د صوفي او د تصوف ډېر لوی په خپل وخت کې ناقد تیر شوی دی، ډېر تنقید یې کړی دی، خو چې کله هغه په جنید بغدادي باندې راځي او په شیخ عبدالقادر جیلانی باندې راځي، نو هغه وایي چې نه، د دوی تصوف چې دی د هغې بنیاد قرآن او سنت دی. د دوی د تصوف په باره کې زه خبرې نه کومه. کله ورته قدس سره العزیز وایي، کله ورته نور الله مرقده وایي. د دوی تصوف دا د قرآن او د حدیث نه ماخوذ تصوف دی، او دوی چې کوم د دین او د علم تشریح کړې ده، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چا پختنه وکړه چې دین که سړی بیانوي او په یو دو جملو کې یا دو کلمو کې بیانوي، د دین دا ټوله خلاصه دا به څنګه سړی بیانوي. مجھے پی ٹی وی سے یہ آ گیا کہ ہم لائیو چلا رہے تو آپ اردو میں بات کریں. جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ اگر دین کو آپ دو جملوں میں بیان کریں تو کیسے بیان کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پوری دین کا خلاصہ یہ ہے کہ العظمت لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. اللہ کی حکم کی بڑائی بجا لاؤ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت اور محبت کرو، یہ پوری دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. تو ہمارا جو جنیدی نسبت ہے الحمدللہ یہ وہی نسبت ہے، اور اس میں میرا یا عدنان صاحب کا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک فیض ہے، ایک نظر ہے، ایک توجہ ہے، اور ہمارے جد اعلیٰ جس نے مانکی شریف سے اور حضرت سعاد بابا جی سے فیض حاصل کیا اور خیبر کی ان پہاڑوں کو وہ فیض تقسیم کیا، اور ان کا نام سلمان بابا جی سے حضرت شیخ تسلیم رحمت اللہ علیہ ہے. اور عمر کے آخری حصے میں 1925 میں
جب 24 یا 25 میں حج پہ گئے، 80 سال کی عمر میں تھے، تو مدینہ منورہ کا حرم اس وقت بھی اور کافی عرصے تک رات کو بند ہوا کرتا تھا۔ یہ ملک عبداللہ ابن عبدالعزیز کی حکومت جب آئی، پھر رات کو حرم کھولنا کا حکم انہوں نے دیا، رات کو حرم بند ہوتا تھا۔ تو میرے دادا جان ان کی خدمت میں ساتھ تھے، تو وہ فرماتے کہ مجھے انہوں نے کہا، اپنے والد نے حکم دیا کہ کس حرم کی کسی خادم سے ملو اور مجھے یہاں پر رات کو ٹہرنے کا اگر وہ اجازت دے دے۔ کسی کو بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ کہتے کہ ایک سے پوچھتا رہا، دوسرے سے پوچھتا رہا، آخر میں جو خادمین کا ہیڈ تھا اس کی طرف میں چلا گیا، تو اس نے کہا کہ جب اس سے ملا، اس سے گزارش کی کہ میرے بوڑھے باپ ہیں، والد ہیں، میرے شیخ بھی ہیں اور 80 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، اور وہ حرم میں رات کو ٹہرنا چاہتے ہیں۔ کہتے کہ اس نے کہا کہ آیا آپ مجھے ان سے ملوا سکتے ہیں؟ کہتے کہ میں ان کو ہاتھ سے پکڑ کے لے آیا اور پرانے مسجد نبوی میں حرم میں جب حضرت سلمان بابا جی سے رحمۃ اللہ علیہ جدھر بیٹھے تھے تو ان سے ملوایا، کہ جب ملوایا تو اس جو سارے خادمین کے اور ہیڈ تھے اور چیف تھے، اس نے بابا جی صاحب کا ماتھا چوما اور کہا کہ اللہ کی ذات گواہ ہے کہ کل رات حضور کو میں نے خواب میں دیکھا اور مجھے کہا، اس بندے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کل آ رہے ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا اور حرم کے اندر ان کو اقامت دینا ہے۔ یہ سارا ان کا فیضان ہے، ان کا برکت ہے، ان کی درویشی ہے۔ اور جس طرح عدنان صاحب نے آپ کو کہا، فقیری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فقیری والا کام جو ہے یہ صدیوں اور ہزاروں سال چلتا ہے۔ میں پچھلے ہفتے بغداد میں تھا۔ بغداد میں جب میں پہنچا تو لاک ڈاؤن ہو گیا، سخت قسم کا لاک ڈاؤن تھا۔ تو میں رات کے وقت عشاء کی نماز کے وقت ادھر چلا، حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ، تو وہاں پہ وہی رونق، وہی آبادی، وہی ذکر، اور میرے ساتھ تقریباً 30-40 لوگ ان کے سیکورٹی کے اور پاکستانی ایمبیسی کے، اور وہ سارے میرے ساتھ گئے۔ جب ادھر پہنچے سب کو لنگر بھی ملا، اعلیٰ قسم کی ضیافت بھی ہوئی، اور وہی آبادی اور وہی رونق جو ہوتا ہے وہی اسی طرح آباد رہا۔ پھر وہاں سے میں چلا امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں، وہاں بھی وہی رونق۔ میں رستے میں میرے ساتھ سفیر صاحب تھے اور باقی لوگ تھے، میں ان کو بتاتا تھا کہ بغداد خلفاء کا شہر ہے، حکمرانوں کا شہر ہے، یہاں پہ منصور، ہادی، مہدی، امین، مامون، ہارون، معتصم، مستنصر، پتہ نہیں کتنے خلفاء گزرے، لیکن کسی خلیفہ کا قبر معلوم نہیں ہے۔ آج بھی 1200-1400 سال بعد اگر کہیں کہکشان اور چراغان ہے تو امام ابو حنیفہ، امام موسیٰ کاظم، جنید بغدادی اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاں ہے۔ اس کا کوئی نہ حکومت مقابلہ کر سکتی ہے، نہ اقتدار کر سکتا ہے، نہ کچھ اور کر سکتا ہے۔ بات مجھ سے لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ میں فخر کے ساتھ اور الحمدللہ شکر کے ساتھ یہ عرض کروں کہ یہ 200-250 جو ہمارے علماء آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ بھی نہیں، انشاءاللہ آخری دفعہ بھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہمارے جنیدیہ کے دارالعلوم میں جتنے مدرسین ہیں، جنیدیہ کے فارغ التحصیل مدرسین ہیں،
ان کے برانچوں میں جتنے مدرسین ہیں وہ جنیدیہ کے مدرسین ہیں، اور الحمدللہ اس پہ مجھے فخر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ہاتھ سے پکڑا اور ان کو کہا بِأَن يَهْدِيَ بِكَ اللَّهُ رَجُلًا خَيْرٌ مِّن كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، کہ اللہ اگر آپ کے ذریعے سے ایک بندے کو ہدایت دیتا ہے تو دنیا و ما فیہا سب کچھ سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ الحمدللہ یہ چراغان اور یہ روشنی جو علم کا درس دیں گے اور علم کی بقا کے لیے کام کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میرا رب اگر مجھ سے میرے اعمال کا پوچھے گا تو میں ان سفید پگڑیوں والوں کا اپنے لیے وسیلہ بناؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور یہی ہمارے نجات کا سامان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ یہ علماء، اور ہم نے الحمدللہ اپنے علماء کو یہ بتایا ہے کہ آپ توڑ نہیں پیدا کریں گے، جوڑ پیدا کریں گے، اور اس امت کے لیے راحتوں اور آسانیوں کا بندوبست کریں گے۔ حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانیاں دو، سختیاں پیدا نہ کرو، اور بشارتوں دو اور نفرتیں پیدا نہ کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ محبتوں کا درس دیں گے اور آسانیوں کا درس دیں گے اور نفرتوں سے اجتناب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جو آپ کا نظریہ ہے، جو میرا بھی ہے، جو آپ کا فکر ہے، جو ان سب لوگوں کا ہے، اور اس فکر اور اس نظریہ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا ہمیں یقین ہے کہ حق ہے، لیکن دوسرے کو جہنمی کہنے کا حق مجھے حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک پیر کا مرید کہتا ہے کہ میرا پیر جنت میں جائے گا، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک استاذ کے شاگرد کہے کہ میرے استاد اور اس کے شاگرد جنت میں جائیں گے، باقی سارے دوزخی ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اختلاف دلیل کے ساتھ، اصول کے بنیاد پر۔ امام مالک کو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ کے کتاب موطا کو میں سرکاری درجہ دیتا ہوں اور ہر مسجد اور مدرسے میں صرف موطا کو پڑھایا جائے گا، باقی کوئی حدیث نہیں پڑھائے گا۔ تو امام مالک نے کہا کہ نہیں، حضور کا دین خراسان میں بھی پہنچ چکا ہے، حضور کا دین وسط ایشیا میں بھی پہنچ چکا ہے، حضور کا دین افریقہ میں پہنچ چکا ہے۔ افریقوں والوں کا اپنا سوچ ہے، مدینہ اور حجاز والوں کا اپنا سوچ ہے، کوفہ اور عراق والوں کا اپنا سوچ ہے، ماوراء النہر کا اپنا سوچ ہے۔ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی دین کی تبلیغ اور ارشاد کرے، اور ان کو کہا کہ نہیں، ہرگز میرے اس کتاب موطا امام مالک کو آپ درجہ نہیں دیں گے۔ اور امام مالک نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہا، حضور کی طرف، قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ صرف یہ ہستی ہے جس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر شخص کی بات میں رد اور قبول دونوں کا گنجائش موجود ہے۔ ممکن ہے اس کو رد کیا جائے، ممکن ہے اس کو قبول کیا جائے، صرف نبیوں کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، اور جب اللہ کی دین کی بات کرے تو حکمت کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن فرعون کی طرف بھیجا تو کہا، قرآن پاک گواہ ہے، اللہ کا دشمن فرعون، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، موسیٰ اور ہارون کو جب علیہ السلام کو جب بھیج رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب آپ ان سے بات کرے تو نرم گفتگو کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرے۔ ممکن ہے آپ کی گفتگو کا اثر ہو جائے اور وہ حق کی طرف واپس آ جائے۔ آپ ایک سخت بات، ایک مشکل بات، ایک ترش بات، ایک نرم لہجے میں اور نرم انداز میں
کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تو میرا اور ہمارے مدرسے کا اور ان بزرگوں کا ان کی ترجمانی کرتے ہوئے جو نصیحت میں کرنا چاہوں گا وہ ایک بڑی حکمت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اور نرم گفتگو کے ساتھ، ایسے ماحول میں جس میں آپ لوگوں کو دلوں کو مائل کر سکے، پیغام دین کا دے دے، حق کا دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے گا۔ اور ایک اور بات ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ میں وفاقی وزیر ہوں اور کسی ایک جماعت یا کسی حکومت کا نمائندہ ہوں، میں علماء کا نمائندہ ہو کے بات کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو حکومتوں کو علماء سے ڈراتا ہے اور علماء کو حکومتوں سے ڈراتا ہے، وہ ڈرامہ اب ختم ہو چکا ہے۔ وہ سن لے، وہ ڈرامہ ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان علماء کے ساتھ ہے اور علماء پاکستان کے ساتھ ہے۔ اور اگر ہمارے مسلح افواج سرحدوں پہ لڑتے ہیں تو یہ پگڑیوں اور دستاروں والے رات کے سپہر آخری وقت میں دعاؤں کے ساتھ ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ان کے آلات حرب اور آلات ضرب ہوں گے اور ان کی تسبیح، دعا اور قال اللہ قال الرسول ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان کے کو بلند رکھنے والے، سبز ہلالی پرچم کو بلند رکھنے والے، میں کوئی شف میں نہیں ہوں کہ حق کدھر ہے۔ حق وہاں ہے جہاں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہے، وہاں پہ حق ہے۔ یہ ہماری دین کا بھی حکم ہے اور ہماری شریعت کا بھی حکم ہے۔ اور پاک افواج کی جس طرح ایک سازش کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت جس طرح پاک افواج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے پاکستان کو عراق بنانا، پاکستان کو یمن بنانا، پاکستان کو شام بنانا، پاکستان کو لیبیا بنانا۔ انشاءاللہ پاکستان نہ عراق بنے گا، نہ شام اور نہ یمن، انشاءاللہ پاکستان اور مضبوط تر ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس مقابلے میں ہم سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ہیں، اور جنہوں نے یہ پرچم ہٹایا ہے، اٹھایا ہے، ان پرچم اٹھانے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور کبھی انشاءاللہ تعالی کسی کی گندہ سیاست کے لیے اور کرپٹ لوگوں کو، بدعنوان لوگوں کے بچاؤ کے لیے اگر کوئی علماء کا استعمال کرے گا، ہم قطعاً علماء کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے ان کو۔ علماء استعمال ہوں گے، حق کے لیے استعمال ہوں گے، علماء استعمال ہوں گے، دین کے لیے استعمال ہوں گے، علماء استعمال ہوں گے، اللہ اور اللہ رسول کی حکم کے لیے استعمال ہوں گے، کسی کی چوری اور ڈاکہ چھپانے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ میں ان گزارشات کے ساتھ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کبھی قادیانیت کا شوشہ چھوڑتے ہیں، کبھی یہودیت کے ایجنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ان کو میں بتاؤں انشاءاللہ تعالی قادیانیت کی بخکنی ہوگی تو عمران خان کی زمانے میں ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور ریاست مدینہ کا جو تصور عمران خان نے دیا ہے، جس طرح انہوں نے اقوام متحدہ میں OIC کے پلیٹ فارم پر پوری امہ کی ترجمانی کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی تحفظ کا حق ادا کیا ہے الحمدللہ۔ میں پچھلے ہفتے جب ادھر عراق میں تھا تو مفتی عراق سے میری ملاقات تھی، تو مفتی عراق نے مجھے کہا کہ فرانس کے جو گستاخانہ خاکے تھے، اس کے مقابلے میں جواب دینا فرض کفایہ ہے کہ فرض عین ہے۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا مفتی عراق آپ ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ فرض کفایہ ہے کہ فرض عین ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرض کفایہ تو ضرور ہے، فرض عین میں شک ہے، لیکن اگر فرض کفایہ ہے تو امت کی طرف سے وہ فرض کفایہ طیب اردوغان اور عمران خان نے وہ فرض کفایہ پورا کر دیا ہے، جواب دیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے مزید جو اقدامات ہم کر رہے ہیں اور عالمی سطح پر انشاءاللہ تعالی کر رہے ہیں، اور شیخ الازہر کے ساتھ میں پچھلے ہفتہ
عمران خان کے حکم پہ ملا تھا ادھر مصر میں، اور ان کو جو پیغام دیا، اللہ کرے گا اس راستے پہ ہم چل پڑے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گستاخیوں کا یہ راستہ رک جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا اور یہاں پر حاضری کا اور ہمارے ایک عاجزانہ درخواست پر یہاں پر ہمارے ساتھ شریک ہونے کا اور ان بچوں کا، علماء کا، فضلاء کا حوصلہ افزائی کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت سارے بزرگ یہاں پہ ایسے ہیں جن کو ہم چاہتے تھے کہ ان کو سنتے، لیکن عدنان صاحب کا حکم یہ تھا کہ 1:30 بجے ہم نے فکس ختم کرنا ہے، اس وجہ سے ہم نے ان سے معذرت کرتے ہیں اور ان کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ادھر جو میڈیا کے دوست آئے ہیں یا جنہوں نے یہ خدمت اور یہ پنڈال کل سے پرسوں سے 2 دن سے اس میں کوشش کی ہے، ان سب لوگوں کا، انتظامیہ کا، سب کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب اس کے بعد دستار بندی ہوگی، دستار بندی ہو چکی، صرف ادھر سے گزریں گے اور بزرگ دعا دے کے رخصت کریں گے اور اس کے بعد پیر سامان کی شریف دعا فرمائیں گے۔ شکریہ جی۔